درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.darsequran.com۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل اللہ لکم قیاما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 5 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ولا تؤتوا السفهاء، اور اپنے وہ اموال کم عقلوں اور بیوقوفوں کو نہ دو، بیوقوفوں کو اپنے وہ اموال نہ دو، التی جعل اللہ لکم قیاما، جن اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے، وارزقوہم فیہا، اور انہیں کھلاتے پہناتے رہو، وارزقوہم فیہا واکسوہم، انہیں کھلاتے رہو اور پہناتے رہو، وقولوا لہم قولا معروفا، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ یہ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ بیوقوفوں کو اپنے اموال نہ دو، یہ خطاب کس کو ہے؟ ہر عقل مند اور ذمہ دار انسان کو خطاب ہے کہ اپنے اموال بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو۔ بیوقوفوں سے مراد کون ہیں؟ بعض نے کہا کہ چھوٹے بچے، بعض نے کہا پاگل دیوانے، اور بعض نے کہا کوئی بھی بیوقوف۔ بعض اوقات بڑی عمر کے بھی بیوقوف ہوتے ہیں، ساری زندگی گزر جاتی ہے مگر حماقت نہیں جاتی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، گھر میں کھانے کو نہیں، بچے بھوکے ہیں اور باپ کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے، بھاگتا تھا ہوٹل کی طرف، وہاں جا کر خود مزے کر رہا ہے۔ اب بیوقوف ہے کہ گھر میں بیوی بچے بھوکے ہیں اور خود جناب عیش کر رہے ہیں۔ تو کسی نے تو کہا کہ اس سے مراد چھوٹے بچے، کسی نے کہا دیوانے، کسی نے کہا سارے بیوقوف، اور کسی نے کہا کہ اس سے مراد یتیم ہے، کیونکہ تذکرہ یتیموں کا چل رہا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یتیم کا مال تمہارے قبضے میں ہے تو اس وقت تک اس کے حوالے نہ کرو جب تک کہ اس کے اندر سمجھداری اور سنجیدگی نہ آ جائے، جیسے کہ اگلی آیت میں بھی یہ مضمون آ رہا ہے۔ یہاں جس نقطے کی خاص طور پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اموال بیوقوفوں کو نہ دو، وہ اموال التی جعل اللہ لکم قیاما، جن اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ بعض اوقات ہم مال کی اتنی مذمت کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ مال حاصل کرنا، مال کمانا، مال کے لیے محنت کرنا، تجارت کرنا، مزدوری کرنا، نوکری کرنا، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ ایسا ذہن بنایا جاتا ہے بعض اوقات کہ سننے والا سمجھتا ہے کہ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ چنانچہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایسی تقریریں اور ایسے واز سن کر کام کاج ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسی بیٹھا نکما، بھئی کیوں؟ جو میری قسمت میں ہے وہ خود ہی مل جائے گا، توکل کرنے والا ہے، جو میری قسمت میں ہے وہ خود ہی مل جائے گا۔ تو ایسے لوگ پھر بعض اوقات کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کی جیب پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے ہاتھ پر نظر رکھتے ہیں، دوسروں کے تعاون کے منتظر رہتے ہیں، زکوٰۃ صدقے کے منتظر رہتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں دوسروں کے سامنے،
یہ اور طریقہ غلط ہے. اگر تم نے توکل کیا ہے تو واقعی توکل کرو، پھر کسی انسان پر نظر نہ رکھو. اگرچہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ توکل کا مفہوم ہے ہی نہیں. توکل کا مفہوم تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ یہ لوگ کلہاڑی جا کر جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، رزق حلال خود بھی کھاؤ، گھر والوں کو بھی کھلاؤ اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو. یہ ہے توکل. آقا نے یہ سکھایا. یہ تو نہیں فرمایا جس نے کہا میرے گھر میں بھوک ہے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جا کر بیٹھ جاؤ، 2 نفل پڑھو اور وہیں بیٹھے رہو، کرنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، جو تمہاری قسمت میں ہے وہ خود آ جائے گا. تو بھئی یہ توکل کا مفہوم نہیں ہے. اعتدال کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے. افراط و تفریط جو ہے یہ غلط ہے. بعض لوگ تو حد سے زیادہ مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، گویا کہ ان کی زندگی کا مقصد ہی مال ہے. جیسے کہ آج کل مسلمانوں کی اکثریت کا یہی حال ہے. مال ہی کو سب کچھ بنا لیا، مال ہی زندگی کا مقصد، مال ہی تعلقات کی بنیاد، بلکہ مال ہی خدا بن گیا، معبود بن گیا، اسی کو پوجتے ہیں. یہ سوچ بھی غلط، اور بالکل مال کی اہمیت کی نفی کر دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان اموال کو اللہ نے تمہارے لیے مایہ زندگی بنایا ہے، زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے. اس مال سے بہرحال دنیا کی حد تک عزت و سعادت حاصل ہوتی ہے. اسی مال سے دین کی اشاعت کی جا سکتی ہے، اسی مال سے دشمن کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اسی مال کی بنا پر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا جا سکتا ہے، استغنا آ سکتی ہے. اسی مال کو اللہ کی رضا کے مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے. اسی مال سے مدرسہ بن سکتا ہے، مسجد بن سکتی ہے. اسی مال سے اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، اپنے والدین کی خدمت کر سکتا ہے، ان کو حج کروا سکتا ہے، یتیموں کی سرپرستی کر سکتا ہے، بیواؤں کے گھر میں چولہے جلا سکتا ہے. جیسے آج کل آفت آئی ہوئی ہے پورے ملک میں، آندھیوں، طوفانوں، سیلابوں اور بارشوں کی صورت میں، تو دکھی انسانیت کے کام آ سکتا ہے. اسی لیے کہا گیا، سلف کہا کرتے تھے، ہمارے پرانے بزرگ کہا کرتے تھے، المال سلاح المؤمن، مال مومن کے ہاتھ میں ہو تو ہتھیار ہے، بشرطے کہ مومن کے پاس ہو. جیسے دوسرے ہتھیار کو حاصل کرنا چاہیے تو اس ہتھیار کو بھی حاصل کرنا چاہیے، یہ بھی ایک ہتھیار ہے. جائز طریقے اس کے حصول کے لیے استعمال کرے. حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے مجاہد اور بڑے اللہ کے ولی، لیکن ساتھ کاروبار بھی کرتے تھے، تجارت تھی ان کی. تو بعض لوگوں نے گویا کہ ان کو تانا دیا، بعض صوفیوں نے جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تجارت دنیا داری ہے اور یہ دنیا کے پیچھے پڑ گیا، تو کہنے لگے انہا تدنیک من الدنیا، اس تجارت نے تجھے دنیا کے قریب کر دیا ہے. تو انہوں نے فرمایا لئن ادنتنی من الدنیا لقد سانتنی انہا، اگر اس مال نے، اس تجارت نے مجھے دنیا کے قریب کیا ہے تو مجھے دنیا سے بچایا بھی ہے، یہ مجھے دنیا سے بچانے کا بھی ذریعہ بنا ہے. اگر کچھ نہ ہوتا تو ممکن ہے میں دوسروں پر نظر رکھتا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا، لیکن اسی تجارت نے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے مجھے بچا لیا. اور سلف کہا کرتے تھے، پرانے علماء کہا کرتے تھے، مشورہ دیا کرتے تھے لوگوں کو، کتابوں میں، تفسیروں میں اس آیت کے ذیل میں منقول ہے، کہا کرتے تھے اتجروا واکتسبوا، تجارت کرو اور کسب معاش کرو، رزق حلال کماؤ. انکم فی زمان اذا احتاج احدکم کان اول ما یاکل دینہ، اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم پر فقر اور غریبی آ گئی، بھوک آ گئی، تو سب سے پہلی چیز جو کھاؤ گے وہ اپنا دین کھاؤ گے. دین بیچنا پڑا تو دین بیچ دو گے، پھر دنیا کی خاطر ہو سکتا ہے جھوٹ بھی بولو، ہو سکتا ہے خیانت بھی کرو، گھر میں اتنی بھوک مچی ہوئی ہے
اور ایسی غریبی ہے کہ اب پیسہ ہاتھ آ گیا تو خیانت پر دل مائل ہو گیا، چوری کی طرف متوجہ ہو گیا. تو یہ دین ہی کو تو کھانا ہے. چوری کرنا، خیانت کرنا، جھوٹ بولنا، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ تو اپنے دین کو کھانا ہے. بلکہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ بعض لوگوں نے غربت اور فقر کی وجہ سے عیسائیت کو قبول کر لیا، اپنا مذہب ہی بدل لیا غربت کی وجہ سے، تو اپنے دین کو کھا گیا. تو اس سے بہتر یہ نہیں تھا کہ کچھ کرتا، ہاتھ پاؤں ہلاتا، مزدوری کرتا، ٹھیلا لگاتا، تجارت کرتا، تاکہ یہ نوبت نہ آتی. دین کے اندر مال کی اہمیت اس قدر ہے کہ جو شخص مال کی حفاظت میں مارا جائے تو وہ شہید ہے. تمام فقہ کی کتابیں دیکھ لیں، حدیث میں دیکھ لیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو مال کی حفاظت میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے. جیسے چور ڈاکو آ جاتے ہیں بعض اوقات. آج کل تو مسلمان اتنا سنگ دل ہو گیا کہ ایک موبائل کی خاطر 200-400 1000-2000 روپے کی خاطر گولی چلا دیتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں. تو اگر کوئی شخص دفاع کرتے ہے اور اپنی حفاظت کرتے ہیں، مال کی حفاظت کرتے، تو اللہ کے ہاں یہ شہید ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ آج جو ماحول بن گیا تو ایسے موقع پر ٹکراؤ نہیں کرنا چاہیے. تو صحیح مسلم میں اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو مال کی حفاظت میں قتل کر دیا گیا وہ شہید ہے. اسی طریقے سے مشکات میں ایک حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعما بالمال الصالح للرجل الصالح، اگر پاک مال نیک آدمی کے پاس ہو تو بہت اچھا ہے. اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، مال بھی پاک اور جس کے پاس ہے وہ آدمی بھی نیک. مشکات میں ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل، جو اللہ عز وجل سے ڈرنے والا ہے اس کے لیے مالداری میں کوئی حرج نہیں ہے. باقی رہی مال کی مذمت تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حرام طریقے سے کماتے ہیں اور ناجائز جگہ پر یا اسراف کے ساتھ خرچ کرتے ہیں. لیکن جسے یہ خطرہ ہے کہ میں کمزور ہوں، اگر میرے پاس کچھ نہ ہوا تو بھٹکنے کا اندیشہ ہے، انسانوں پر نظر رکھنے کا اندیشہ ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ محنت کرے اور رزق حلال کمائے. یہ بھی حدیث ہے اللہ کے نبی کی، فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، بعض اوقات فقر اور غریبی یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ المال فیما مضى یکرا فاما اليوم فهو ترس المؤمن، ماضی کے اندر مال کو ناپسند کیا جاتا تھا لیکن آج تو مال مومن کی ڈھال ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ سینکڑوں سال پہلے گزرے ہم سے، اور آج کے دور میں جو حال ہے اللہ معاف فرمائے. مجھے تو بھی ایسے متوکل نظر نہیں آتے، صاف بات ہے، ایسے متوکل کہ جیب خالی ہو اور پھر بھی کسی پر نظر نہ رکھیں اور خود اعتمادی کے ساتھ بیٹھے رہیں، پھر عجیب و غریب حرکتیں کرتے ہیں. تو اس سے بہتر یہی ہے بھی کچھ کر لیا جائے. دنیا ہمیں اگر متوکل نہیں سمجھتی، نہ سمجھے. ایسا متوکل بننا کوئی ضروری ہے کہ دنیا والے سمجھیں کہ بڑا صوفی ہے، بڑا متوکل ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، دیکھو ایسے ہی چلتا ہے اس کا سلسلہ. تو بھی دنیا والوں کو دکھانا کیا ضروری ہے؟ کیا ہم نے دنیا والوں سے سند لینی ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں کماؤ، اللہ کے نبی کہتے ہیں کماؤ، تو کمانا چاہیے. مال کا کمانا اور اس کے حلال کا کمانا یہ توکل، ایمان اور اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں ہے. تو فرمایا کہ www.darsequran.com وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي، اور نہ دو ان کم عقلوں کو اپنے وہ اموال جن اموال کو اللہ نے تمہارے لیے زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا ہے. وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا،
وکسوہم، اور انہیں کھلاتے پلاتے رہو. یعنی ان بچوں کو جو ابھی بچے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کی ضروریات ہیں، تو کھلانے پلانے کا انتظام تو کرو، لیکن یہ مال ان کے حوالے نہیں کرو. یہاں جو طلبہ بیٹھے ہیں یا بعض علماء بیٹھے ہیں وہ یہ جانتے ہوں گے کہ یہاں اللہ نے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، یہ نہیں فرمایا کہ وَارْزُقُوهُمْ مِنْهَا، یہ جو مال ہے اسی میں سے ان کو کھلاتے پلاتے رہو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ اس کے اندر کھلاتے پلاتے رہو. دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ مال ایسی رکھا ہوا ہے اور اسی مال میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. کسی کے والد نے 10 لاکھ چھوڑا تھا تو اب بچپن ہی سے اسی مال میں سے خرچ کرتے رہے. اس کی سکول کی فیس، مدرسے کی ضروریات، اس کے لباس کی ضروریات، رہائش کی ضروریات، تو ہو سکتا ہے بالغ ہونے تک یہ 10 لاکھ روپیہ ختم ہو جائے. اور دوسرا جو اللہ نے فرمایا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، اس میں سے نہیں، اس میں کھلاتے اور پلاتے رہو اور پہناتے رہو. اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس سے علماء نے ثابت کیا کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے مال کو تجارت میں لگا دو، کسی کاروبار میں لگا دو، اور اس میں سے جو نفع آئے اس سے اس کو کھلاتے پلاتے رہو تاکہ اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ محفوظ رہے. تو اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ مال کو جمع کر کے رکھ دیا جائے، بلکہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ مال کو کسی کاروبار میں لگایا جائے اور تجارت میں لگایا جائے. یہ تجارت کرنا، کاروبار کرنا، فیکٹری لگانا، یہ بھی جب نیت صحیح ہو اور سچا مومن یہ کام کرے تو یاد رکھیں یہ بھی عبادت ہے. ایک دکاندار 2 بندوں کو ملازم رکھتا ہے، ان کو روزی مل رہی ہے. ایک فیکٹری والا 100 کو ملازم رکھتا ہے، ان سب کو روزی مل رہی ہے. تو لہذا اگر نیت صحیح ہو اور واقعی اپنے مزدوروں کے حقوق کا خیال کرے تو یہ عبادت ہے. اور میرے تاجر بھائیوں اور فیکٹریاں لگانے والے دوستوں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، افسوس سے ہمارے اکثر صنعت کار اور کارخانے دار، اکثر کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ مزدوروں کے پورے حقوق ادا نہیں کرتے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ غیر مسلم جو ہیں وہ اپنی فیکٹریوں کے اندر مزدوروں کے حقوق ادا کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے. چنانچہ مسلمان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کسی غیر مسلم کی فیکٹری میں ملازمت مل جائے، وہاں خوش رہوں گا. یہ جو مسلمان ہے یہ تنگ کرتا رہے گا، تنخواہ بھی کم دے گا، کام زیادہ لے گا اور رلائے گا زیادہ. کافی عرصہ مل ایریا میں رہا تو رمضان مبارک میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کے اندر مزدوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرو، ان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کے ساتھ تعاون کرو. تو مزدور جو ملتے تھے ان سے پتہ چلتا کہ مسلمان کارخانے دار حضور کی اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا. وہ تو ویسی کام لیتا ہے جیسے غیر رمضان میں اور کوئی سہولت بھی نہیں دیتا. لیکن جو کافروں کی فیکٹری ہے وہ افطاری بھی دے رہے ہیں، سحری بھی دے رہے ہیں اور کام کا وقت بھی کم کر دیا. کتنی شرم کی بات ہے. تو بہرحال فرمایا یہ جا رہا ہے کہ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ. اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مال کو کاروبار میں لگانا، تجارت میں لگانا، یہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور فرمایا کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ان سے معقول بات کہتے رہو. وہ بچے، وہ بے وقوف اگر مطالبہ کریں، ارے میرے باپ کی کمائی دبا کر بیٹھے ہوئے ہو، تو ان کو سمجھائیں بھئی صبر کرو، تمہارا ہی مال ہے، تمہارے ابا کی میراث ہے، بڑے ہو گئے تو تمہارے حوالے کر دیا جائے گا. وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کو آزما لیا کرو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائیں، جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائیں. فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، اگر تم ان کے اندر کچھ ہوشیاری دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو. فرمایا کہ یتیموں کو آزماتے رہو جب تک کہ وہ نکاح کی عمر تک نہ پہنچ جائیں. پھر اگر دیکھو کہ ان کے اندر کچھ سمجھداری ہے
تو یہ مال ان کے حوالے کر دو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عقلی نشو و نما کے اعتبار سے بچوں کے 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ ہے بالغ ہونے سے پہلے، تو بالغ ہونے سے پہلے یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تربیت کے لیے چھوٹی موٹی خرید و فروخت ان سے کروائی جائے تاکہ ان کو خریدنے اور بیچنے کا سلیقہ آئے، دیکھا جائے کیسے خریدتا ہے کیسے بیچتا ہے بالغ ہونے سے پہلے۔ دوسرا درجہ ہے بالغ ہونے کے بعد، اس میں آزمایا جائے، اگر تو وہ واقعی اپنے نفع نقصان کو سمجھنے لگ گیا تو اس کا مال اس کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اگر وہ اپنے نفع نقصان کو بالغ ہونے کے باوجود سمجھنے کے قابل نہیں ہوا، حماقت غالب ہے اس پر، تو پھر اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور یہ بھی جان لیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بالغ ہونے کی کوئی دوسری علامت ظاہر نہ ہو تو 15 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد لڑکی اور لڑکے کو بالغ شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ فرمانے جب تک وہ 15 سال کی عمر تک نہ پہنچ جائیں آزماتے رہو، اگر 15 سال کی عمر تک پہنچ گئے اور ان کے اندر کچھ ہوشیاری اور سمجھداری تم نے محسوس کی تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، اور اگر ایسا نہیں تو پھر یہ مال ان کے حوالے نہ کرو۔ تیسرا درجہ اور تیسرا مرحلہ وہ ہے ہوشیاری آ جانے کے بعد، اس میں تو مال حوالے کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں تھوڑی سی بات ہے، وہ یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالغ ہونے کے 10 سال بعد بچپن کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور ہوشیاری کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جب بچہ 25 سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اب اس کا مال بہرحال اس کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، دوسرے حضرات اس سے اتفاق نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں 25 سال کا تو کیا، وہ 50 سال کا بھی اگر ہو جائے لیکن اگر اس کے اندر سمجھداری اور ہوشیاری محسوس نہیں ہوتی تو پھر یہ مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ امام صاحب کہتے ہیں 25 سال کی عمر تک انسان کے لیے دادا بننا ممکن ہے، دادا بننا ممکن ہے، اس لیے کہ بالغ ہونے کی کم سے کم عمر وہ 12 سال ہے اور حمل کی اقل مدت وہ 6 مہینے ہے، تو گویا کہ 12.5 سال کی عمر میں شاذ و نادر طور پر کہہ رہا ہوں بھائی، یہ کتابوں کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کہیں میری عقل پر فہم پر آپ شک شبہ نہ شروع کر دینا، یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں باپ بھی بن جاتا ہے اور 25 سال کی عمر میں دادا بھی بن جاتا ہے۔ تو ایک فرضی بات لکھی ہے، ایسی مثالیں ہوتی ہیں، بعض جلدی بالغ ہو جاتے ہیں بعض دیر سے بالغ ہوتے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں بالغ ہونا ممکن ہے اور 12.5 سال کی عمر میں ابا بننا ممکن ہے۔ چنانچہ اگر 12.5 سال کی عمر میں ابا بن گیا اور بیٹا بھی باپ کی طرح تیز تھا، وہ بھی 12 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا اور 12.5 سال کی عمر میں ابا جو تھا وہ دادا بن گیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کی توہین ہے کہ کوئی دادا بن جائے اور پھر بھی اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے، کہ یہ بیوقوف ہے، تو اور کب اس کو آپ سمجھدار شمار کریں گے؟ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ دوسرے حضرات فرماتے نہیں، جب تک اس کے اندر سنجیدگی نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا مال اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ اور یہ جان لیں کہ یہ جو ائمہ کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، بعض اوقات تو خود احناف میں اختلاف ہوتا ہے، امام ابو حنیفہ کے شاگرد اختلاف کرتے ہیں اپنے استاد سے، امام محمد اختلاف کرتے ہیں، امام ابو یوسف اختلاف کرتے ہیں، امام حسن بن زیاد اختلاف کرتے ہیں، پھر دوسرے ائمہ کا جو اختلاف ہوتا ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ اور ہر مسئلے میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہی فتویٰ ہو۔ بعض اوقات امام ابو حنیفہ کے قول کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی دوسرے امام کے قول کو اختیار کیا جاتا ہے، اور بعض اوقات امام ابو حنیفہ کا قول چھوڑ کر ان کے شاگردوں کے قول پر فتویٰ دیا جاتا ہے کہ یہ قول زیادہ صحیح ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم ان کے اندر کچھ ہوشیاری دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو،
ولا تأکلوها اسرافا وبدارا ان یکبروا، اور اس خیال سے کہ وہ بالغ ہو جائیں گے اسراف میں اور جلدی جلدی یہ مال نہ اڑاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں، خطاب فرما رہے ہیں کن سے؟ یتیموں کے سرپرستوں سے۔ فرمایا کہ تم یہ سوچ کر کہ یہ بالغ ہو جائے گا تو اس کا مال اس کے حوالے کرنا پڑے گا، لہذا جو عیاشی کر سکتا ہوں ابھی سے کر لوں۔ نئے نئے ماڈل کی گاڑیاں خرید رہا ہے، اور اگر ماشاءاللہ کچھ دین کے ساتھ توجہ ہو گئی تو یتیم کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، خوب عیش کر رہا ہے کہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے جو کر سکتا ہوں وہ کر لوں، کیونکہ بالغ ہونے کے بعد تو شرعی اعتبار سے اس کا مال اس کے حوالے کرنا مجھ پر فرض ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ایسا نہ کرو، میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، جلدی جلدی اور اسراف میں ان کے مال کو نہ اڑاؤ۔ ومن کان غنیا فلیستعفف، اور جو مالدار ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھے۔ فرمایا کہ اگر تم یتیم کے سرپرست ہو اور تم مالدار ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر یتیم کے مال سے کچھ اجرت نہ لو، بچا کر رکھو اپنے آپ کو، اللہ نے تمہیں خود دیا ہے تو اسی سے گزارا کرو۔ تو دیکھیے، جو شخص یتیم کا سرپرست ہو، کیا وہ یتیم کے مال میں سے کچھ لے سکتا ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یتیم کے کاروبار کی نگرانی کر رہا ہے، یتیم کی وراثت میں ملی ہوئی فیکٹری ہے اسے چلا رہا ہے، اس کی دکان کو چلا رہا ہے، اس کی زمینوں کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، تو کیا اس نگرانی کے عوض میں اسے کچھ لینے کی اجازت ہے یتیم کے مال میں سے؟ تو اکثر حضرات نے کہا کہ ہاں اس کو اجازت ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر نگرانی کے لیے کسی اور کو رکھا جائے گا، دکان فیکٹری چلانے کے لیے، زمینوں میں کاشت کرنے کے لیے کسی اور کو رکھا جائے گا تو اسے بھی تو کچھ معاوضہ دینا پڑے گا، لہذا جو یتیم کا سرپرست ہے وہ اگر یہ فریضہ سر انجام دیتے ہیں تو اسے بھی اجرت دی جائے گی، جتنی کہ اجرت معاشرے کے اندر چلتی ہے اتنی اجرت اس سرپرست کے لیے لینا وہ جائز ہوگا۔ اور اللہ نے جو فرمایا کہ اگر تم مالدار ہو تو بچو، تو یہ صرف مستحب ہے، مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرتا ہے بہت اچھا، وہ کچھ بھی اجرت نہیں لیتا، لیکن اگر اجرت لیتا ہے تو اس کو اجازت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، میری پرورش میں اور میری کفالت میں ایک یتیم ہے، کیا اس کے مال میں سے میں کچھ کھا سکتا ہوں؟ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، اس کے کاروبار کی نگرانی کر رہا ہوں، تو کیا مجھے کچھ کھانے کی اجازت ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ کہیں ایسا نہ کرنا کہ اس کے مال سے نکال کر خود مالدار بننا شروع کر دو اور اپنے مال کو بچاؤ اور اس کے مال کو اڑاتے رہو، یہ کام نہ کرنا، تو تمہیں اس کے مال میں سے کھانے کی اجازت ہے۔ پھر اس نے ایک اور سوال کیا، یا رسول اللہ افاضربہ، کیا یتیم کو مارنے کی بھی اجازت ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضور نے کیا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ ما کنت ضاربا منہ ولدک، جتنا اپنے بیٹے کو مارتے ہو اس سے زیادہ یتیم کو نہیں مارنا، تمہیں اجازت ہے، لیکن اس معیار کو سامنے رکھو کہ اتنی ہی شرارت جتنی یتیم نے کی ہے اگر میرا سگا بیٹا کرتا تو میں کتنی پٹائی لگاتا، جتنی پٹائی تم اپنے بیٹے کی لگاتے اتنی ہی پٹائی تم یتیم کی لگا سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاوارث بچہ ہے تو ہاتھ کھل جاتا ہے، کون ہے پوچھنے والا؟ بعض ایسے بدبختوں کو بھی دیکھا، سنگ دلوں کو دیکھا کہ یتیموں پر ہاتھ کھل جاتا ہے کہ کوئی پوچھنے والا۔ تو آقا نے فرمایا کہ جتنا تم اپنے بیٹے کو کسی شرارت پر مارتے ہو تو اسی شرارت پر یتیم کو بھی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، تہذیب سکھانے کے لیے مارنے کی اجازت ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب مقدار سے کھا سکتا ہے یتیم کے مال میں سے۔
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب تم ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بناؤ. جب یتیم کا مال اس کے حوالے کرو تو اس پر گواہ بنا لو کہ دیکھو بھئی اس کے والد نے میراث میں یہ کچھ چھوڑا تھا اور میں سب کچھ اس کے حوالے کر رہا ہوں. اور آخر میں کیا فرمایا؟ جیسے میں عرض کرتا رہتا ہوں، آیت کے آخر میں اللہ پاک ایسا کچھ جملہ ارشاد فرما دیتے ہیں اور اپنی ایسی کچھ صفت ذکر فرما دیتے ہیں جو آیت کے پورے مضمون سے تعلق رکھتی ہے. اب اللہ نے فرمایا تو دیکھو یتیم کا مال ہے، اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، جلدی جلدی نہیں کھانا، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو اس کا مال اس کے حوالے کر دینا اور اس پر گواہ بھی بنا لینا. تو آخر میں فرمایا کہ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ دنیا کا دستور تو میں نے بیان کر دیا، تم نے یہ کرنے، تم نے وہ کرنے، تم نے کسی کو گواہ بنا لینا ہے، اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے. لیکن اصل بات جو مومن کے دل میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ اصل تو مجھے اللہ کو حساب دینا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہاں سے میراث کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے. ابھی انشاءاللہ یتیموں کی بات ہوگی، ابھی مزید ہوگی، چونکہ ہمارے سانحہ بھی بڑا پیش آیا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے بھی بات ہونے والی ہے. تو یہاں میراث کا ذکر شروع ہو رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کہ والدین چھوڑ جائیں یا دوسرے نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں. وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منہ او کثر، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو کہ والدین چھوڑ جائیں یا دوسرے نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ قلیل چیز ہو یا کثیر چیز ہو. نصیبا مفروضا، حصہ بھی ایسا جو قطعی طور پر متعین ہے. دیکھیے بھائی، مال یتیم کی حرمت بیان کرنے کے بعد اب اللہ وراثت کے مسائل کو بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ یتیموں کے اموال میں زمانے جاہلیت میں تصرف کیا جاتا تھا، ناجائز تصرف کیا جاتا تھا، بلکہ یتیموں کو وراثت سے بالکل محروم کر دیا جاتا تھا. زمانے جاہلیت میں ایک اصول یہ تھا کہ جو فرد گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر دشمن سے جنگ کر سکتا ہے وراثت میں سے صرف اسی کو حصہ دیا جائے گا، کسی دوسرے کو حصہ نہیں دیا جائے گا. چنانچہ ان کے بنائے ہوئے اس اصول کی بنا پر نہ عورتوں کو وراثت میں سے حصہ ملتا تھا اور نہ چھوٹے بچوں کو وراثت میں حصہ ملتا تھا. اسلام نے آ کر اس اصول کو توڑا. اسلام نے کہا مردوں کو بھی حصہ ملے گا اور عورتوں کو بھی حصہ ملے گا، چھوٹوں کو بھی حصہ ملے گا اور بڑوں کو بھی حصہ ملے گا، اور کثیر مال ہو تو اسے بھی تقسیم کیا جائے گا اور قلیل مال ہو تو اسے بھی تقسیم کیا جائے گا. اسلامی نظام وراثت کے مطابق مرنے والے نے وراثت میں جو کچھ چھوڑا ہو ہر چیز کو تقسیم کیا جائے گا، خواہ وہ چیز استعمالی ہو یا غیر استعمالی، منقولی ہو یا غیر منقولی، ہر چیز کو ورثہ کے درمیان تقسیم کیا جائے گا. یہاں تک کہ اس کے بدن کے کپڑے بھی تقسیم کیے جائیں گے، اس کی گھڑی بھی وراثت میں تقسیم ہوگی، قلم بھی وراثت میں تقسیم ہوگا، چارپائیاں، پلنگ یہ بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے، برتن بھی وراثت میں تقسیم ہوں گے. ان ساری چیزوں میں وراثت چلے گی. پلاٹوں میں وراثت اور مکانوں میں وراثت اور تجارت میں وراثت اور فیکٹری میں وراثت، ایک ایک چیز میں وراثت چلے گی. اندازہ کیجئے یہاں تک کہا گیا کہ اگر میت کو غسل دینے کے لیے میت کے مال میں سے لوٹا وغیرہ ایسی چیزیں خریدی گئیں تو ان کے اندر بھی وراثت جاری ہوگی. تو اسلام نے کہا کہ وراثت ہر چیز میں جاری ہوگی،
خواہ قلیل ہو یا کہ کثیر ہو، استعمالی ہو یا غیر استعمالی، منقولی ہو یا کہ غیر منقولی. اور اسلام نے وراثت کا معیار وہ اقربیت کو قرار دیا، یعنی جو مرنے والے کا زیادہ قریبی رشتہ دار ہے وہ ہے وارث. اقربیت معیار ہے تقسیم وراثت کا. فقیری، محتاجگی، غریبی یہ معیار نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ یہ چونکہ غریب ہے لہذا اس کو وراثت میں زیادہ حصہ دے دیا جائے اور یہ تو امیر ہے لہذا اس کو وراثت میں کم حصہ دیا جائے، تو یہ معیار نہیں ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ امیر اپنا حصہ لینے کے بعد غریب وارث کو زیادہ دے دے تو اس کی اس کو اجازت ہے، خوشی سے وہ دے سکتا ہے. لیکن مدار اور معیار وہ امیری اور غریبی نہیں ہے بلکہ رشتہ داری. جو بھی اس کا قریبی رشتہ دار ہے وہ وارث بنے گا ہر قلیل اور کثیر کے اندر. اور بیٹی بھی اور بیٹے بھی یہ سب وارث بنیں گے. اسلام نے وارث قرار دیا. زمانہ جاہلیت میں بیٹیاں وارث نہیں ہوتی تھیں، خواتین وارث نہیں ہوتی تھیں، اسلام نے ان کو وارث قرار دیا. مگر میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہم نے بھی جاہلیت والی سنت کو زندہ کر دیا. آج کا مسلمان بھی بیٹیوں اور بہنوں کو وراثت سے محروم رکھتا ہے. بہت ساری مشرقی بیٹیاں، مشرقی بہنیں مروت اور شرم و حیا کی وجہ سے کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم نہیں لیتی. چنانچہ وہ جو روی کے اندر مروت کی بنا پر کہتی ہیں تو ہم اسی کو ان کی اجازت مان لیتے ہیں. لیکن جیسے میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا کہ مہر کا معاف کروانا جائز نہیں، تو اسی طریقے سے وراثت کا بھی معاف کروانا جائز نہیں. مہر تم اس کے حوالے کر دو بیوی کے، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہیں لوٹا دے تو لینا جائز ہوگا. تو اسی طریقے سے وراثت میں جو بہن اور بیٹی کا حصہ بنتا ہے وہ اس کے حوالے کر دیا جائے، پھر وہ خوشی سے دے دے اپنے والد کو، اپنے بھائی کو، تو یہ لینا جائز ہوگا. لیکن اس کے بغیر ان کو وراثت سے محروم رکھنا یہ جائز نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو مرنے والوں کی رسوم پر ہزاروں بلکہ جو پیسے والے ہوتے ہیں لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، رسموں پر، تیجے پر، 10ویں پر، 40ویں پر، ان رسموں پر خرچ کر دیتے ہیں. حالانکہ ان رسموں کا ثبوت نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ فقہ سے، مگر وراثت جو کہ قرآن سے ثابت ہے اور اللہ پاک نے حصے خود متعین فرمائے ہیں. ہماری عقل اور ثوابدید پر نہیں چھوڑا، خود اللہ نے حصے متعین کیے. اور وراثت ایک حق ہے اور اس کا تقسیم کرنا فرض ہے، اس پر عمل نہیں کیا جاتا. اور اللہ پاک نے حصے بھی اس طریقے سے متعین فرمائے کہ ہر عالم بھی جان سکتا ہے اور جاہل بھی جان سکتا ہے. مثال کے طور پر یہ کہا کہ 2/3 فلاں کا ہے، 1/3 فلاں کا ہے، 6واں حصہ فلاں کا ہے، 8واں حصہ فلاں کا ہے، 4تھا حصہ فلاں کا ہے. یہ الفاظ استعمال کیے اور یہ ایسے آسان حصے ہیں کہ عالم بھی جان سکتا ہے اور جاہل بھی جان سکتا ہے. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جب تقسیم کے وقت کچھ قرابت دار، اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور مسکین موجود ہوں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو. وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے ہمدردی کی بات کہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر وراثت تقسیم کی جا رہی ہے اور کچھ ایسے رشتہ دار آ گئے جن کا حصہ بنتا نہیں ہے، بعض ایسے رشتہ دار ہوتے ہیں دور کے رشتہ دار، ان کا حصہ بنتا نہیں، لیکن وہ وراثت کی تقسیم کے وقت حاضر ہو گئے، تو اللہ فرماتے کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دو. اور یہ دینا محض دل جوئی کے طور پر ہوگا، اور یہ دینا محض مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں ہے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے
کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو انہیں ان کی کیسی فکر ہوگی. اللہ اکبر. اللہ نے یتیم کے حقوق پر آمادہ کرنے کے لیے کیسا انداز بیان اختیار فرمایا ہے. نفسیاتی حربہ آپ کہہ لیں، نفسیاتی طور پر انسان کو آمادہ کیا ہے یتیم کے حقوق کی ادائیگی پر. فرمایا کہ تم کسی کے یتیم بچے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، ذرا دیر کے لیے یہ سوچو کہ اگر تم مر جاؤ اور اپنے پیچھے یتیم بچے چھوڑ جاؤ تو کیا پسند کرو گے کہ ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کرے، ان یتیم بچوں کا حق دبا کر بیٹھ جائے، ان کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جائے. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں، ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، تو انہیں ان کی کیسے فکر ہوگی. فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، پر چاہیے کہ اللہ سے ڈریں. وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور کھری بات کہیں، سچی بات کہیں، درست بات کہیں، ظلم اور زیادتی والی بات نہ کریں اور یتیم کا مال نہ کھائیں. ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، فرمایا کہ وہ لوگ جو یتیموں کے اموال نہ حق کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں. وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. ویسے تو دیکھیے خیانت اور بددیانتی ہر صورت میں قبیح ہے، کہیں بھی کرے، کسی مالدار کے ساتھ کرے، کسی غریب کے ساتھ کرے، بڑے کے ساتھ کرے، چھوٹے کے ساتھ کرے. خیانت اور بددیانتی یہ ہر صورت میں بری چیز ہے، لیکن یتیم کے مال کے اندر خیانت کرنا اور یتیم کے مال میں بددیانتی کرنا یہ سب سے زیادہ قبیح صورت ہے. اللہ کو سب سے زیادہ نفرت اس سے ہے کہ یتیم کا حق کھاتا ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، دنیا کے کسی مذہب نے یتیم کے حقوق اس طریقے سے بیان نہیں کیے جس طریقے سے اسلام نے یتیم کے حقوق کو اٹھایا ہے اور بیان کیا ہے. صرف یہیں پر نہیں، قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ پاک نے یتیم کے حقوق کی طرف متوجہ فرمایا. سورہ اسراء میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہیں جاؤ. یتیم کے مال میں تصرف کرنا تو دور کی بات ہے، فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. بعض روایات میں آتا ہے جب یتیم کے مال کی بڑی اہمیت نازل ہوئی اور یتیم کے مال کو کھانے والوں کے بارے میں وعیدیں نازل ہوئیں تو بعض صحابہ کرام تو اتنے ڈر گئے کہ وہ ایسا کرنے لگے کہ یتیم کے لیے کھانا بھی الگ پکاتے تھے، کہیں یتیم کا مال ہم کھانے والے نہ بن جائیں. اتنی احتیاط شروع کر دی، لیکن پھر انہیں اجازت دی گئی نہیں بھائی الگ نہ پکاؤ، ملا کر ہی پکاؤ، لیکن عدل اور انصاف کو اور خوف خدا کو ملحوظ رکھو کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ. تو سورہ اسراء میں فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ. اور سورہ نساء میں آگے فرمایا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، یتیموں کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اور سورہ ضحیٰ میں فرمایا اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، میرے حبیب آپ تو خود بھی یتیمی کے دور سے گزر چکے ہیں. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، لہذا میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یتیم کو جھڑکے نہیں. www.darsequran.com یتیم پر سختی نہ کریں. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا بکافر الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ دو انگلیاں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے انگلیاں اٹھا کر ارشاد فرمایا. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیموں کے حقوق بیان کرنے کے لیے یہ مثال اختیار فرمائی، اور اللہ پاک نے بھی یتیموں کے حقوق بڑی اہمیت سے
بیان فرمائے، لیکن آج ہمارے ہاں یتیموں کے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور ہم سب کے دل چھلنی ہیں لال مسجد کے سانحہ سے اور جامع حفصہ کے معاملہ سے، اور آپ کو شاید معلوم ہی ہوگا کہ وہاں دوسرے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بہت سارے یتیم بچے اور یتیم بچیاں بھی تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اس لیے کہ 2 سال قبل جب زلزلہ آیا تو وہاں جامع حفصہ والوں نے ایک بہتر کام یہ کیا کہ یتیم بچوں اور یتیم بچیوں کو اپنی کفالت میں لے لیا اور ان کی پرورش یہ لوگ کر رہے تھے۔ اور میں نے جب اخبار میں دیکھا کہ بہت سے والدین اپنے بچوں کو وہاں سے لے گئے، بچیوں کو لے گئے، لیکن وہ یتیم راستے تکتے رہ گئے، ان کو لینے والا کوئی نہ آیا۔ اور بعض یتیم بچیوں کے بارے میں تو اخبار میں نے دیکھا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، جمعے کے دن ایکسپریس اخبار میں یہ خبر چھپی کہ جو بچیاں وہاں سے نکلی ہیں ان میں سے بعض کی عزت بھی لوٹی گئی۔ اللہ اکبر۔ اور اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر سے جب اس حوالے سے سوال کیا گیا تو اس نے کہا کہ میں اس خبر کی تردید نہیں کرتا، میں اس کو جھوٹا نہیں کہتا۔ اللہ اکبر۔ چند ہفتے پہلے یہاں پر سوال کیا گیا تھا جامع حفصہ کے حوالے سے، کیونکہ یہ تو 5 مہینے سے مسئلہ چل رہا تھا، تو اس وقت بھی میں نے عرض کیا تھا کہ جو طریقہ جامع حفصہ کے ذمہ داروں نے اختیار کیا ہے یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور آج بھی ہماری رائے یہی ہے کہ ان کا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ ہم ان کی تصویب نہیں کر رہے، ان کی تائید نہیں کر رہے، ان کا مطالبہ صحیح تھا، فحاشی اور بدکاری کے اڈے بند کیے جائیں، اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے، یہ ان کے مطالبات صحیح تھے، لیکن اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا یہ طریقہ صحیح نہیں تھا۔ چنانچہ پاکستان بھر کے علماء اور مشائخ نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسی خفیہ طاقتیں تھیں جو ان کو حوصلہ دلاتی رہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تم آگے چلو، اور تمہارے اس طریقہ کار سے پاکستان کے اندر اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ کچھ ایسے لوگ تھے جو ان کو یہ یقین دلاتے رہے، اور کچھ خود اپنی خوش گمانیاں اور ان کے بقول مبشرات اور خواب جن کی بنا پر وہ اپنے اس موقف پر ڈٹے رہے۔ حالانکہ اس درس میں شرکت کرنے والے حضرات جانتے ہیں، اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ خوابوں کی تعبیر بہت مشکل کام ہے، اور بعض اوقات خوابوں کی تعبیر کئی سال بعد جا کر ظاہر ہوتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا تخت پر بیٹھنے کا، اور یہ خواب پورا کس وقت ہوا، اس کی تعبیر کس وقت سامنے آئی، جب جوانی ڈھل رہی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں خواب دیکھا مکہ میں داخل ہونے کا، اور آپ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر چل نکلے، 1400 صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر عمرہ کرنے کے لیے، لیکن جب حالات کو دیکھا تو آپ واپس تشریف لے آئے۔ معاہدہ کرنے کے بعد بعض صحابہ اکرام پر یہ واپسی بڑی ناگوار گزری، بلکہ یہ سوال کیا بعض صحابہ نے کہ آپ نے خواب نہیں دیکھا تھا اور نبی کا خواب سچا نہیں ہوتا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں میں نے خواب دیکھا تھا اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن اس خواب میں یہ تو نہیں تھا کہ اسی سال عمرہ کیا جائے گا۔ لہذا صرف خوابوں کی بنا پر اتنا بڑا کام کر لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میری بہنوں، پرجوش تقریریں سب کو اچھی لگتی ہیں، پرجوش نعرے بہت سے جوانوں کو اپیل کرتے ہیں، لیکن مسلسل تجربات کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک کی حدود کے اندر رہتے ہوئے مسلح جد و جہد کرنا، اسلحہ اٹھانا اور قتل و غارت گری کرنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے نتائج ہمارے حق میں نہیں نکلتے، اس کے فوائد ہمیں نہیں حاصل ہوتے، بلکہ الٹے نقصانات ہی حاصل ہوتے ہیں۔
اب ایک جامع حفصہ نشانہ بنا ہوا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ اس جامع حفصہ کی آڑ میں نہ معلوم کتنے دوسرے مدارس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا، اور اخبارات میں ایسی خبریں آ رہی ہیں، زبانیں لوگوں کی کھل گئی ہیں، ایسے زہریلے کالم اخبارات میں لکھے جا رہے ہیں کہ انہیں پڑھنا کسی دیندار انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ آج کے اخبار میں، کل کے اخبار میں، پرسوں کے اخبار میں، پھر الیکٹرانک میڈیا ایسے زہریلے تبصرے اور تجزیے نشر کر رہے ہیں جس سے دینداروں کی، علماء کی تضحیک اور تذلیل ہو رہی ہے۔ مولانا عبدالعزیز صاحب جس طریقے سے وہاں سے نکلے، ان کو برقعے میں پیش کیا گیا، واللہ عالم بالصواب حقیقت کیا تھی اور کیا ہے۔ ہمارے ہاں سچ کو سامنے نہیں آنا دیا جاتا، ہم تو سچ اس کو سمجھتے ہیں جو ہم ٹی وی پر دیکھ لیتے ہیں، اور سچ اس کو سمجھتے ہیں جو اخبار میں شائع ہو جاتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ سچ نہیں ہوتا، سچ کو چھپایا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جھوٹ کی کثرت ہے۔ آج تو مجھے ایک ساتھی نے بتایا، واللہ عالم بالصواب، اللہ کرے کہ یہ خبر جھوٹی ہو، اس نے بتایا کہ ٹی وی چینل اس پر تو مولانا کو ڈانس کرتے ہوئے بھی دکھایا، اور اس ساتھی کا کہنا یہ تھا کہ ایسے ایسے انجیکشن ایجاد ہو چکے ہیں کہ انجیکشن لگانے کے بعد انسان کو اپنے حواس پر قابو نہیں رہتا، پھر وہ کسی دوسرے کے قابو میں آ جاتا ہے اور وہ اس سے جو چاہے کروائے۔ اب بے ہوشی میں کچھ بھی کروا کر، اس کی تصویریں کھنچوا کر اور میڈیا پر پیش کر کے پوری دنیا کے سامنے، دیکھو ایک مولوی برقعے میں ہے، اور معاذ اللہ اگر خبر سچی ہے انتہائی گنونی اور خوفناک کہ مولوی برقعے میں ڈانس کر رہے، تو یہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے، دین کو بدنام کرنے کے لیے یہ ساری حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ وہ طریقہ بھی غلط تھا جو جامع حفصہ والوں نے اختیار کیا، اور اب حکومت جو طریقہ اختیار کر رہی ہے یہ ان سے 100% زیادہ غلط ہے۔ جو ظلم و ستم حکومت ڈھا رہی ہے، ہم تو دیکھتے نہیں ہیں ٹی وی وغیرہ، لیکن میں نے سنا کہ رات جو خوفناک بمباری ہوئی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ایسی بمباری تھی گویا کہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسی خوفناک جنگ کی گئی اور ایسی خوفناک بمباری کی گئی ان بچوں اور بچیوں پر، اور حکومت کسی کو اندر نہیں جانے دے رہی۔ جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جو چاہے چلا جائے، لیکن جو جانا چاہتے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی جاتی ہے، راستہ بند کر دیا جاتا ہے، کسی کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا۔ اللہ اکبر، کس سے شکوہ کیا جائے اور کس سے گلہ کیا جائے؟ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو کچھ بدلیں، یہ دیندار طبقہ بھی اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائے۔ دعوت کا طریقہ، حکمت کا طریقہ، محبت کا طریقہ، قرآن کی اشاعت کا طریقہ، ہم نے بھی کمزوری دکھائی ہے، ہم نے اپنا فریضہ صحیح طور پر سر انجام نہیں دیا۔ جہاں تک دعوت دینی چاہیے تھی ہم نے دعوت نہیں دی، ہم نے قرآن کی اشاعت نہیں کی۔ خدا را اس کو مضبوطی سے تھامیے، اور الحمدللہ جو یہاں ساتھی تشریف لاتے ہیں وہ جانتے ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک میں اسی پر زور دیتا رہا ہوں کہ زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے علوم و معارف کو عام کریں۔ ممکن ہے کہ ہماری اس دعوت اور کوشش کے نتیجے میں وہی ہاتھ جو آج ہمارے سینے پر گولیاں چلا رہے ہیں، ان ہاتھوں میں ہمیں قرآن نظر آئے۔ اللہ ایسے کر سکتے ہیں، ان کے اللہ پاک دلوں کو بدل دیں، تو درس قرآن کے، درس حدیث کے حلقوں کو عام کیا جائے، نوجوانوں کو جوش دلا کر خون خرابے پر آمادہ نہ کیا جائے۔ اس کے نتائج دینداروں کے حق میں مستقبل میں اور بھی زیادہ خطرناک ہوں گے۔ ملک کی حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام نہ کیا جائے، اس سے علماء کی تصحیق ہوگی، تذلیل ہوگی، اور ہو رہی، ہو چکی، اور نہ معلوم کتنے مدارس اور مساجد نشانہ بنیں گے۔ میرے الفاظ یاد رکھیے گا جو میں ایک دیکھ رہا ہوں بدلتی ہوئی صورتحال۔ ہو سکتا ہے کل کلاں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے جسم سے برقعے کو ہٹانے کی کوشش کی جائے۔ ایسے مضمون آ چکے کہ یہ برقع ہی ہر چیز کا ذمہ دار ہے، اس کے اندر مجرم چھپتے ہیں، لہذا برقعے کو ختم کیا جائے۔
ایسے کالم بھی آ چکے، برقعے کو ختم کرنے کا، داڑھی کو نوچنے کے منصوبے بن رہے. تو خدا را اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیجئے، حکمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ دعوت کو عام کیجئے، قرآن کریم کے علوم و معارف کو عام کیجئے. اللہ مجھے اور آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. گزشتہ درس میں ایک ساتھی نے رکا بھیجا تھا، لیکن میں نے بعد میں پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ ان کی والدہ درس میں مستقل شریک ہوتی تھیں بڑی محبت کے ساتھ، وہ انتقال فرما گئیں. ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. یہ ایک اعلان ہے کہ تعدد ازواج اور کامیابی کی 4 صفات پر جو بیان ہوئے اس کے کیسٹ اسٹال پر دستیاب ہیں. تعدد ازواج کے موضوع پر اور کامیابی کی 4 صفات کے موضوع پر بڑے اہم درس ہوئے تھے. فرماتے ہیں محمد عقیل بیمار ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا غفار، یا تواب، اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے، ہماری جائز ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرما دے. اے اللہ، سیلاب کے اندر، پورے ملک کے اندر اور جامع حفصہ والے سانحے میں یا اللہ جتنے بھی لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے، اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے. اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور نیکیوں کو قبول فرما لے. اے اللہ فریقین کو عفو در گزر کی توفیق عطا فرما دے، نرمی اور محبت کا معاملہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو حکمت کے ساتھ اس معاملے کو حل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، تو یتیم بچوں اور بچیوں کی جان مال عزت کی اے اللہ تو ہی حفاظت فرمانا، اپنے فضل و کرم سے حفاظت فرمانا. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، مرتے دم تک ہمیں ایمان کے ساتھ، قرآن کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ جن حضرات و خواتین نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی نیک تمناؤں اور جائز ضروریات کو پورا فرما دیجئے، اور جو درخواست نہ کر سکے مگر وہ بھی دل میں تمنا رکھتے ہیں اے اللہ ان کی جائز ضروریات کو بھی پورا فرما دیجئے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com